آج ہم کلثوم مسجد جامع مسجد کلثوم میں ڈرک کالونی میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں پچھلے ہفتے کی معذرت کر لوں آپ سے۔ پچھلی جمعرات کو مجھے حکم ملا تھا یہاں حاضری کا، لیکن اس قدر ٹریفک تھا کہ میں کافی تاخیر ہو گئی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ جمعرات حاضری دوں گا۔ تو الحمدللہ آج میں اس قضا کو ادا کرنے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جناب صادق و امین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ہمارے پاس موبائل فون پر گھنٹوں بات چیت کرنے کے لیے، موبائل اور انٹرنیٹ پر استعمال کرنے کے لیے لوگ گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ کاروبار کے لیے وقت ہے، نوکری کے لیے وقت ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہو جاتا ہے، درود پاک کے لیے ہم وقت کیوں نہیں نکالتے؟ 100 درود پاک اگر بالفرض آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو شاید 100 درود پاک 10 منٹ میں ہو جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک بھی بہت مختصر ہے۔ تو اگر اس طرح کے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالے تو بہت آسانی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہو جائے گا۔ ایک مشورہ میں دینا چاہتا ہوں، جو مومن کہتے ہیں نا اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ تسبیح جو ہے، جو بالکل مختصر بہت کم پیسوں میں مل جاتی ہے، پہلے کلیئر کر دوں کہ میری کوئی تسبیح کی دکان نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا، امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تسبیح زبان کی لگام ہے۔ آپ یہ پریکٹس کر لیں، جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا، آپ خود کو خود کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی زبان چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ تسبیح بعض اوقات کھو بھی جاتی ہے، اچھا اس میں کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، تعداد نہیں پتہ چلتی۔ اگر آپ روزانہ صبح اس کو 0 کر دیں اور یہ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، اس لیے میں اپنا اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوئی نا، آپ یقین کریں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ شام کو جب آپ دیکھیں گے نا، یار میں نے اتنے درود پڑھ لیے، 800 1000 1200 میں نے درود پڑھ لیے، اتنا خوشی ہوگی آپ۔ ہاں اب اس پہ شیطان کیا کرے گا کہ جس دن آپ نے 500 700 1000 درود پڑھ لیے، اس دن آپ دوسروں کو بتائیں دیکھو یار میں نے آج 800 درود پاک پڑھے۔ یہ نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ عمل کر کے ضائع کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو بتانا ہے، آپ کو الحمدللہ ایک انکریجمنٹ ملے گی، ایک حوصلہ افزائی آپ کی خود کی ہونے لگے گی، یار ماشاءاللہ۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ پلان کر لیا کہ یار صبح سے لے کر شام تک درود پڑھوں گا، شام سے لے کر رات سونے تک ذکر اللہ کروں گا۔ اب ایک بار کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یہ تینوں جملے کہنے میں 30 سیکنڈ نہیں لگے، مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی یہاں پر جو جنت میں درخت خرید سکے؟ لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے میں، 25 لاکھ روپے میں، 25 کروڑ میں خرید سکتے ہو؟ نہیں۔ یعنی وہ چیز دی جا رہی ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا چاہے تو مل کر نہیں خرید سکتی، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں۔ تو پھر اتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے نیکیاں کمانا، تو ہم کیوں اس پر کوشش نہیں کرتے؟ اب میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میں یہ اعلان کر دوں کہ جناب جتنے آج اجتماع میں آئے ہیں، جتنے درود پڑھیں گے اتنے روپے ملیں گے۔ ہاں اب کتنے درود پڑھیں گے روز کے؟ بندہ کہ یار 1000 درود پڑھوں گا 1000 روپے، 10,000 درود پڑھوں 10,000 روپے روز کے۔ چلو بھائی کام کاج کچھ نہیں کرنا، اب یہی کرنا ہے، جتنی سبحان اللہ کہو اتنے روپے ملیں گے۔
مجھے بتائیں 1 روپے کی ویلیو کیا ہے؟ آج آپ نے سنا کہ جس نے، میرے آقا فرماتے جس نے 1 بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 بار درود پڑھا 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 بار درود پڑھے اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو پھر تو اگر عقل بندہ غور کرے تو اور کام ہی کوئی نہیں کرنا چاہیے، جتنا موقع ملے۔ اور میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دیتا ہوں کہ یہ 1 نہیں 2 لیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کھو جائے گی۔ اب آپ کہیں یار تسبیح نہیں تھی تو اس لیے رہ گیا، اپنے جیب میں ایک اور ہونی چاہیے تاکہ یہ میرے ساتھ رہے، درود پڑھتا رہوں درود پڑھتا رہوں۔ اور پھر جو احادیث میں فضائل ہیں کہ درود بیماریوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہر دوسرا آدمی تو بیمار ہے ہمارے گھر پہ، کوئی کس پریشانی میں ہے، کوئی بے اولادی میں ہے، کوئی گھریلو لڑائی جھگڑے میں ہے۔ آپ درود پڑھ کے تو دیکھیں اور کثرت سے پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ملتے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، کس کس کو مدینے جانا ہے؟ ہائے ہائے، کس کو نہیں جانا ہے؟ سب کو مدینے جانا ہے۔ اب سب کہتے ہیں مدینے جائیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں، اس کا کوئی نسخہ بتائیں۔ درود پاک کی فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری دینی ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ جس کو نبی پاک کی زیارت کرنی ہے، سب کو زیارت بھی کرنی ہے نا انشاءاللہ، آقا کے غلام ہیں ان کا دیدار بھی تو کرنا ہے نا۔ علماء کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسخہ بھی یہی ہے کہ بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر صبح و شام اس کی زبان درود سے تر رہے۔ اللہ کرے ایسے دن آ جائیں کہ میں درود پڑھتے 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 ہی سو جایا کروں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ پھر دیکھیں آپ کیسی خواب بھی کتنے پیارے آئیں گے، کبھی مدینے کی گلیوں کی سیر کریں گے اور کبھی مدینے والے آقا کے جلوے لوٹ لیا کریں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ تو اس کو غنیمت جانے، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کتنی ہے ہم پر، تھوڑا سا کام ثواب زیادہ۔ دنیا میں کام زیادہ کرو تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، تھوڑے کام کرنے والے کو پیسے نہیں ملتے۔ بندہ بولے میں گھر پہ بیٹھا رہوں پیسے ملتے رہے، نہیں، باہر نکلو، جتنی محنت کرو گے اتنے پیسے ملیں گے۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھو، تسبیح چلتی رہے، زبان چلتی رہے، ثواب کا میٹر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ خوب ذکر و اذکار کریں گے، خوب درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھیں گے تو با ادب اور یہ سمجھ لیجئے کہ توجہ کے ساتھ سننے کی برکتیں ملیں گی۔ میٹھی اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے نا وہ بڑا انوکھا ہے، بڑا نرالا ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے۔ اگر غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو شاید آج وہ باتیں سننے کو ملنی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، ہم اس طرف سے اپنے آپ کو بعض اوقات بھلا بیٹھتے ہیں وہ باتیں۔ تو غور سے سننا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پہلے سنانا ہے آپ کو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرمائی کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار کیا، یعنی ان امیر صاحب نے سوال کیا کہ کیسے، وہ کیا رسم ہے؟ تو کہا کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہناتے ہیں، نفیس زیور سے سجاتے ہیں اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا،
اسلام پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، بس وہ رسم روک دی گئی، اور اب ہوا کیا کہ دریا کی روانی بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب لوگ پریشان کہ ہمارے امیر تو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ان بیہودہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر لڑکی کو تیار کر کے نیل میں نہ ڈالا گیا، دریائے نیل میں نہ ڈالا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ چلے اور لوگ اور اسلام کے خلاف ہو جائیں۔ اب لوگوں نے دیکھیں پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لوگ اب دیکھا کہ پانی کم ہو رہا ہے تو وہاں سے کسی اور شہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ سارا واقعہ لکھا کہ حضور یہ رسم تو میں نے روک دی ہے مگر پانی بھی کم ہو رہا ہے۔ اللہ غنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا مرتبہ دیا، آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا تم نے ٹھیک کیا، بالکل صحیح کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ اب میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا تو انہوں نے اس رکے کو نکالا، اس کے اندر ایک پیس آف پیپر تھا، کاغذ کا ٹکڑا تھا، انہوں نے وہ دریائے نیل میں ڈالا۔ اب دریائے نیل میں ڈالنے سے پہلے جب اس رکے کو پڑھا کہ اس پہ لکھا کیا تھا، غور سے سنیے گا، رکے پر لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جب یہ جو رکا تھا یہ دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم جو ہے وہ مصر سے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ والوں کو اللہ نے کیسے کمالات سے نوازا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی تو کیا اختیار کی، دریاؤں پر بھی ان کا حکم جاری فرما دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ فاروق اعظم دریا سے کہیں جاری ہو جا تو وہ دریا جاری ہو جائے، تو جو غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں ایک اور جو بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو آج بیان کا موضوع ہے کہ پہلے کے زمانے میں اسلام کی آمد سے پہلے عجیب و غریب رسومات نے معاشرے کو گھیرا ہوا تھا، جاہلانہ رسومات، بے دین سے دور ہونے والی رسومات۔ اب ذرا غور کریں کہ دریائے نیل خشک ہوتا تھا تو اہل مصر نے اس کا کیا طریقہ نکالا کہ ایک لڑکی کو تیار کرتے، زیورات پہناتے، نئے کپڑے پہنا کر دریا میں ڈال دیتے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بھینٹ چڑھائیں گے، یہ رسم کریں گے تو پانی جاری ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تربیت لی تھی سرکار علیہ السلام سے، اور انہوں نے ان رسموں کو ختم کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ عورتوں کے ساتھ اسلام سے پہلے بڑا استحصال کیا جاتا رہا۔ عورت جو ہے وہ بالکل جس کو آپ کہیں کہ بیکار چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام جس دور میں دنیا میں تشریف لائے، عرب کے لوگ بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا کرتے، عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔
مگر یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت کا مقام دیا، جس نے عورت کو اس کے حقیقی مقام سے متعارف کرایا اور اس کا مرتبہ ایسا بیان کر دیا کہ بعض اوقات عورت کو وہ درجہ مل گیا جو مرد کو نہیں مل پاتا بعض صورتوں کے اندر۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے عورت کا حال کیا تھا؟ بڑا خراب، عزت و اہمیت نام کی کوئی چیز نہ تھی مردوں کی نظر میں، اس سے زیادہ کوئی عورتوں کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسموں سے خدمت کیا کرتی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے وہ جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی عورتوں کی قدر نہ کرتے، جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دیا کرتے، کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس کی طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایسا دور بھی گزرا کہ باپ مرا تو ماں جو ہے وہ اب بیٹے اس سے شادی کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ بیٹوں کی ملک ہو جایا کرتی تھی۔ عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبیلے میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک کوٹھڑی کے اندر قید کر دیا جاتا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، غسل بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پینا ضروریات ساری چیزیں اس جھونپڑی کے اندر، اس کوٹھڑی کے اندر پوری کیا کرتی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، جو زندہ بچ جاتی 1 سال کے بعد ان کے دامن میں، ذرا سوچئے کیسی رسم تھی، 1 سال تک تو کوٹھڑی میں ڈال دیا، اب 1 سال کے بعد جب وہ نکالتے تھے تو ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی، اونٹ کی نجاست ڈالی جاتی، اور ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، سارے شہر میں اسے اسی گندے لباس میں اس کا چکر لگایا جائے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تو شوہر کے مرنے کا غم، اور پھر اتنی مشکل عدت، اور عدت کے بعد اتنی بڑی ذلت، یہ عورتوں کے ساتھ اس دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سب اسلام سے آنے سے پہلے ہے۔ اللہ غنی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کونین کے والی تشریف لائے، تو جہاں کفر کا، ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا، وہاں عورتوں کا مقام یکسر بدل گیا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا، ایک ایسی تصویر پیش کی کہ عورت اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم کیا جائے، عورت اس لیے نہیں کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، عورت کو جناب طرح طرح کے ظلم و ستم سے پریشان کیا جائے، بلکہ اسلام نے عورت کا ایسا شاندار مقام بیان کیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں کس شاندار انداز بیان ہوا، ذرا غور کیجئے۔ قرآن نے، حدیث نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کو کئی جگہوں پر مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، عورت اپنی مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں اور اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار تھیں، مجبور اور لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئیں۔ قرآن فرماتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد عورت کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا مذہب ہے اسلام کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سے سکتی، بلکتی، مظلوم ہستی یعنی عورت کو، اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا، اس کے زخموں پر شفقت و محبت کا مرہم رکھا، اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستہ چھوڑنے کی بجائے معاشرے کا عزت دار فرد بنا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا،
عورت کبھی بیٹی کے روپ میں ہے، کبھی بہن کے روپ میں ہے، کبھی ماں کے روپ میں ہے، کبھی بیوی کے روپ میں ہے۔ یہ اس کے سٹیجز آف لائف ہیں۔ پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ بہن بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ پھر آگے جا کے جب بیوی بنتی ہے اور پھر وہ ماں بنتی ہے۔ کس طرح اس کے مرتبے بیان کیے۔ پہلے بیٹیوں کی حیثیت میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹی کی جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی نا، جب کسی کو پتہ چلتا کہ فلاں کے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے شرم کے بارے نہیں آتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ، یہ تھا اسلام سے پہلے کا معاشرہ۔ مگر یہاں تھوڑا سا بریک لے کر میں آج کے دور کی بھی بات کر لوں۔ میں تو ابھی فضائل بیان کروں گا بیٹی کے، ماں کے، بہن کے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر شرمندہ ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہونے پر بیوی سے لڑائی کرتا ہے، تو یہ تو اسلام سے پہلے جاہلوں کا طریقہ تھا نا، یہ اسلام سے پہلے بے دینوں کا طریقہ تھا نا۔ یہ آج تمہارے اندر کیسے آ گیا؟ اپنے بارے میں سوچے وہ شخص کہ آج بیٹی پیدا ہونے پر ہنگامہ، لڑائی، جھگڑے، طلاق، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ارے یہ تو میرے آقا مٹانے آئے۔ نبی پاک نے اس طریقے کار کو ختم کیا، اور ابھی آپ سنیں گے کہ بیٹی کی ولادت پر کس قدر فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ مگر بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آج بیٹی کی ولادت پر غم کرتے ہیں۔ اچھا، میں پھر ان شوہروں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیوی سے لڑتے ہیں، بیوی کو تانے دیتے ہیں، ان ساس، ان دیورانی، ان نندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو سنیں گے بعد میں یہ بیان کہ آپ جس بیچاری عورت کو تانے دے رہے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی ہی کیوں ہوتی ہے، کیا یہ اس عورت کے اختیار میں ہے؟ کیا اس کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے۔ ارے دیکھو ان لوگوں کو جو بے اولاد ہیں، 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے شادی کو، کوئی بچہ نہیں، روتے ہیں اللہ اولاد دے دے۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو اولاد کے تانے دیتے ہو؟ دعا کرو، ناراض کسی سے نہ ہو، تانے کسی کو نہ دو، کیا پتا بیٹا بھی نہ ملے اور بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے جہنم بھی مل جائے۔ تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح ہماری یوں سمجھیے کہ تربیت فرماتے ہیں، اور بیٹیوں کے فضائل حدیث پاک میں کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ فضیلت بیٹے کی تو نہیں ہے نا، بیٹی کی ہے، ذلیل نہ کرے۔ بیٹوں کو لوگ پریورٹی دیتے ہیں، سامان بھی دینا بیٹوں کو، محبت بھی دینی بیٹوں کو، پیسے بھی دینے بیٹوں کو، بیٹی کو پوچھتے ہی نہیں، ترجیح نہ دے، برابری والا معاملہ رکھے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ جب بھی حدیث میں نے پڑھی ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ایمان تازہ کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ امیزنگ، غور کریں ذرا، الفاظ کی محبت پر غور کریں۔ نبی پاک نے اپنی طرف نسبت کی ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اب پوچھو جتنے یہاں ایسے جن کی بیٹیاں ہیں نا، ان سے پوچھو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں، وہ زیادہ خیال رکھنے والیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ ٹینشن یہ بچی ہو گئی تو شادی کا کیا ہوگا، جہیز کدھر سے لاؤں گا، اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا، بیٹا ہوگا تو کما کے لائے گا، یہ تو سپورٹ کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، میں پیدا ہوا تھا اپنا رزق لے کر آیا تھا، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ ہی نے اسے رزق دینا ہے، یہ کام میرے سوچنے والے نہیں، جس نے پیدا کیا وہی انتظام کرے گا۔ کیا ایسا ہوتا نہیں کہ بیٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر ایسا نافرمان ہوتا ہے کہ باپ ہی کو مار کے گھر سے نکال دیتا ہے؟ ایسا بیٹا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے، دعا مانگو اللہ ان کے نصیب بھی اچھے کر دے، میرا فرما بردار بھی کر دے، میری مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ بلکہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کہ ہم نے دیکھا بڑے تکلیف میں تھے، کاروبار اور معاشی پریشانی میں تھے، گھر میں بیٹی آئی، اللہ نے رزق بڑھا دیا، اور ان کی برکتیں ہو گئی کاروبار میں۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں،
کہتا ہے جب میری 3 بیٹیاں جب سے ہوئی ہیں میرا کاروبار ملٹی پلائی ہو گیا ہے، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے۔ کیوں؟ وہ بیٹیوں پر خوش ہے، وہ ناراض نہیں، لڑائی نہیں کرتا، اللہ کی دین ہے اور اللہ نے یہ مقام دیا۔ حدیث سنیں، اللہ حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں، یہ ہے اسلام، اے وہ بھائیوں جس کی بہنیں ہیں، اور اے وہ والدین جن کی بیٹیاں ہیں، غور سے سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اچھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے، ہمارے صحابہ نے بھی بڑا کمال کیا ہے، ایسے اچھے سوال کیے کہ ہمارا کام آسان کر دیا۔ اب وہاں ایک صحابی موجود تھے، عرض کی اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو جس کی 3 نہ ہو، 2 والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کوئی 2 والا ہو۔ اب میں بھی جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا، میں نے کہا یار 3 والے تو نمبر لے گئے، تو ایک صحابی نے کہا حضور نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں تک جب پہنچا تو میں سوچنے لگا میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اپنے تو رہ گئے۔ حدیث کا اگلا حصہ یہ، ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے بھی کام بڑے آسان کیے، اللہ ہمارے صحابہ کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضور 1 بیٹی ہو، نبی پاک نے فرمایا 1 بیٹی ہو اللہ اس پر بھی جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ، بیٹیاں تو جنت میں لے جانے کا ٹکٹ ہیں، یہ بیٹوں کی فضیلت تو نہیں ہے؟ پھر بیٹی پر غمزدہ ہونا، پھر بیٹی پر لڑائی کرنا، پھر گھر میں جناب ہنگامہ کرنا۔ ارے بچی کی اچھی پرورش کرو، حیا کی تعلیم دو، علم دین سکھاؤ، پردے کی پاسداری کراؤ، اچھی جگہ سنت کے مطابق رشتہ کر دو، یہی بیٹی تمہارے لیے جنت جانے کا آسرا بن جائے گی۔ اور اسی پر جناب ہم دکھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ بات تو ہو گئی بیٹیوں پر۔ اب آئیے سبحان اللہ، ماں کا مقام۔ یہ بیٹی جب ماں بنتی ہے، اللہ، سارے رشتے ایک طرف، سارے ناطے ایک طرف، ساری باتیں ایک طرف، جب ماں کی بات آتی ہے، اسلام کتنا واضح حکم نازل فرماتا ہے، قرآن کی آیات، احادیث والدین کے احکام میں موجود ہیں، مگر اسپیشلی جو ماں کو مرتبہ دیا گیا، اللہ۔ ایک صحابی رسول جو ہیں نبی پاک سے عرض کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ بخاری شریف کی۔ صحابی نے عرض کی حضور میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کی حقدار کون ہے؟ اب یہ بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے، آپ سے میں پوچھوں کہ یار آپ کا سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو کوئی کہے گا میں اپنے فلاں دوست سے کرتا ہوں، کوئی کہے گا میرا وہ فرینڈ جو ہے نا سب سے زیادہ میں اس سے بڑا اس کا خیال رکھتا ہوں، کوئی کہے گا میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہوں، کوئی کہے گا بچوں سے بڑی محبت ہے نا۔ نبی پاک سے اس نے بھی سوال۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گاہکوں کے لیے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، گاہک آئے تو کیسا انداز ہوتا ہے، آؤ ماشاء اللہ آئے بیٹھے چائے پئیں گے، پانی پیش کروں آپ کو، اچھا کھانا کھایا نہیں کھایا، اور ایسا بچ جائیں گے نا گاہک کے آگے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بڑا آپ کے پاس ٹائم ہے، محبت ہے۔ رات کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسے بھی دوست نوجوان بیٹھے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، رات 2 بجے کسی دوست کا فون آیا، یار ذرا راستے میں پھنس گیا ہوں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، ابھی آیا بھائی، ابھی آیا، 2 بجے رات کو آیا۔ کیوں؟ فرینڈ، بیسٹ فرینڈ ہے یار، اس نے یاد کیا۔ بیسٹ فرینڈ کے لیے رات 2 بجے ٹائم ہے، گاہک کو سیٹ سے کھڑے نہیں ہونے دینا، ادھر ہی پانی دینا ہے، ادھر ہی چائے دینی ہے۔ اب سنو، نبی پاک سے صحابی نے سوال کیا، حضور بتائیں میرا سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر کون ہے اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار عرض کی حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا والد۔ یہ کیٹیگری ہے، پھر باقی لوگوں کی باری بعد میں آئے گی، بھائی بہن قریبی رشتہ دار پہلے آئیں گے، پھر بار والوں کی باری آئے گی۔ مگر رات کو 2 بجے دوست فون کرے میں حاضر، ماں رات کو کہے بیٹا دودھ لے آؤ، امی ٹائم نہیں ہے میں بہت مصروف ہوں، ماں بیچاری کہے پانی پلا دو، کہ ماں خود کھڑی ہو کے پی لو۔ خود سوچئے آج میرا اور آپ کا اپنی ہماری ماں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ قرآن حدیث سکھا رہا ہے کہ ماں کا مرتبہ سب سے زیادہ، بلکہ علماء نے تو کمال کیا، علماء بھی علماء ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے نا، 3 بار ماں کا کہا، 1 بار والد کا کہا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
علماء نے اس پر بحث کی، کیونکہ نبی پاک کا کوئی لفظ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا یہ الفاظ ایسے ہی نہیں ہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یہ ایسے ہی نہیں فرمایا نبی پاک نے. 3 بار ماں کے بارے میں، 1 بار والد کے بارے میں علماء نے اس پر بحث کی. فرماتے ہیں ماں کا اولاد پر 3 بڑے احسان ہیں. پہلا، ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں پالا. دوسرا، جو ولادت کے وقت کی تکلیف ہے وہ ماں نے برداشت کی. اور تیسرا، اس ماں نے اس کی پرورش کی. والد کا 1 احسان ہے کہ والد نے پرورش کی، ماں نے 3 احسان کیے، اس لیے 3 بار فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے. اچھا، اب ایسا بھی نہیں کہ بندہ والد صاحب کو کہے ابو اب میں نے آپ کی خدمت نہیں کرنی، 3 بار ماں کا فرمایا میں ماں کی بات مانوں گا. ایسا نہیں، گھر میں لڑائی نہیں کرا دینا بھائی. ٹھیک ہے، اس کو بھی علماء نے بیان کیا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے، احترام اور عزت والد کی زیادہ کرے. کیا خوبصورت بات لکھی علماء نے. فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے ہماری بڑی خدمت کی نا، ماں نے ہم پر احسان کیے، تو دونوں میں سے خدمت ماں کی زیادہ کرے اور احترام عزت والد کا زیادہ کرے، کیونکہ والد تمہاری ماں کا شوہر ہے، تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے، تو اس لیے اس کی عزت اور احترام اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ ہماری آنکھیں ہیں. 2 آنکھیں دونوں ضروری ہیں نا. تو ماں اور باپ یہ 2 آنکھیں ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے لگائے رکھو، ان کی دعائیں لو. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کا مرتبہ وراء الورا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ماں کے پیروں کی چوکھٹ، ماں کے پیر تلے جنت کی چوکھٹ ہے. جس نے ماں کے پیروں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اے خوش نصیبوں جن کے پاس ماں ہے، ماں کی قدر کرو، ماں کی دعائیں لو. بات بات پر ماں سے لڑتے ہو، ماں سے الجھتے ہو، کھانا پسند نہیں تو ماں سے الجھتے ہو کہ ماں یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے. آج ماں ہے تو اس کی دعائیں لے لو. جن کے ماں باپ دونوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بیٹا اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نگاہ دیکھنے کی برکت سے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مقبول حج. اچھا صحابہ وہی نا، صحابہ نے سوال ایسے اچھے کیے، ہمارے کام آسان کر دیے. صحابی پوچھتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، کوئی 100 بار دیکھ لے. بھائی دن میں 1 بار تھوڑی دیکھنا ہے، 100 بار دیکھ لیں گے محبت سے. میرے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ماں باپ اور موجود ہے ہمارے گھر میں. ابھی جاتے جاتے فروٹ لے جاؤ، ابو کے پسند کی کوئی چیز لے جاؤ، ماں سے مسکرا کر مل لو، ماں میں پانی آپ کو پیش کر دوں. ارے گاہک کو کہتے ہو کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، حضرت چائے لاؤں آپ کے لیے، پانی پئیں گے، ابھی پانی کا 1 گلاس تو پی لیں. کبھی یہ انداز باپ کے ساتھ اختیار کیا کہ ابو میں آپ کو کھانا پیش کر دوں، ابو میں آپ کو پانی پیش کروں، ماں میں آپ کے پیر دبا دوں؟ ارے نہیں لیتے وہ خدمت، منع کر دیتے ہیں. مگر دل میں محبت آ جاتی ہے، دعا نکلتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، میں کہوں ماں دعا کرو، میں کہوں والد صاحب دعا کریں، یہ الگ بات ہے. کام ایسے کرو کہ دل سے خود ہی دعا نکلنا شروع ہو جائے. میری ماں جب نماز پڑھے ہاتھ اٹھائے، میرا والد جب نماز پڑھے تو ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، میرے بیٹے کی مشکلیں آسان کر دے. یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں مل جائیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ماں کی دعا طوفان ٹال دیا کرتی ہے، مگر وہ بدنصیب جو دنیا میں جس کا نام ہو پیچھے ماں باپ ناراض ہوں وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا. تو بہرحال اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو بیٹی کا مرتبہ دیا، جس نے عورت کو ماں کا مرتبہ دیا. اور ماں کی دعا کیسے برتری اور برکت لاتی ہے. آپ نے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنا ہے نا؟ اچھا، ایک بار آپ کی ماں نے سردی کی رات تھی، پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی پانی کا پیالہ لے کر ماں کے پاس پہنچ گئے. ماں کے پاس پہنچے، ماں آرام کرنے لگ گئی. ہم کیا کرتے؟ امی اٹھو، پانی مانگا، سو گئی ہیں، مجھے اٹھایا خود سو گئی.
ہیں، پہلے تو اٹھتے ہی نہیں سردی میں، امی سردی لگ رہی ہے آپ ہی کر لو، اچھا پانی لے گیا اور ماں سو جائے تو ماں کو الٹا ڈانٹنا شروع کر دیں۔ بایزید بسطامی کنارے کھڑے رہ گئے، کہتے ماں سو رہی ہے سونے دو، جب اٹھے گی خود ہی پانی پیش کر دوں گا۔ ساری رات کھڑے رہے، تھوڑا سا پانی آپ کی انگلیوں پر گر گیا تھا، وہ پانی برف بن گیا، اتنی ٹھنڈ تھی۔ ماں کی صبح آنکھ کھلی، دیکھا بایزید سرہانے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آیا، ماں اب سو گئی تھی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا چلو اب پانی دے دو۔ جب پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا، حضرت بایزید بسطامی کے کھال جو ہے ہاتھ کی وہ ادھڑ گئی، خون نکلنے لگا۔ کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ کہ ماں برف جم گئی تھی۔ اللہ اللہ، جب ماں نے بیٹے کا یہ عالم دیکھا، بیٹے نے کہا نہیں ماں دعا کرو، میری وہ بات یاد رکھنا، میں کہوں دعا کرو اور ہے، میں کام ایسا کروں کہ ماں دل سے دعا دے۔ اب بایزید بسطامی نے جب پیالہ ماں کو دیا، ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ نے کتنا بڑا ولی بنا دیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار بن گئے۔ پیچھے ماں کی دعا تھی جس نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ میں یہاں دعوت اسلامی والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مبلغین ہیں، سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، دن رات مدنی کام کرتے ہو، کوئی مدنی قافلے میں جاتا ہے، کوئی مدنی مشورے کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے، بے شک دین کا کام کرتے ہو، خوش نصیب ہو، مگر یہ بتاؤ ماں راضی ہے کہ نہیں؟ ماں کی دعائیں ساتھ ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم جس دن تمہارے ساتھ ماں کی دعا ہو گئی، تم دیکھو تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، تمہاری زبان میں تاثیر آ جائے گی، تم بات کرو گے لوگوں کے دل میں اتر جائے گی، اللہ تمہاری تھوڑی روزی میں زیادہ برکت دے دے گا، کیونکہ ماں کی دعا ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ ماں کی دعا کو کر لو، والد حیات ہیں، والد کی دعا کو ساتھ کر لو۔ دیکھو میرے بچوں، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جن سے جس کا ماں باپ راضی، جن سے ان کے ماں باپ راضی، ان سے ان کا رب بھی راضی۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے بہن کی۔ عورت کے مقام پر بات ہو رہی، بہن کا مقام، اسلام نے بہن کو کتنا بڑا مرتبہ دیا، مگر آج حال یہ ہے کہ آج بہنوں کو ڈی مورلائز، بہن ہو جائے تو بھائی کی تو جناب حالت خراب ہو جاتی ہے کہ بہن کی شادی کرنی پڑے گی، باپ بھی بیٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، بھائی بھی بہن کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بہنوں کے بارے میں بھی خوب ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، ادب بتایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب وہ پیارے آقا کے پاس آئیں، نبی پاک کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی اور اس طرح فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوبارہ جب اپنی بہن سے ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکری بھی تحفے میں عطا فرما دی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آخری بات کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت علقمہ، بہن کا مقام دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ حضرت علقمہ بڑے عظیم صحابی، ان کا عبادت پہ بڑا مقام تھا۔ آج بہت سارے ایسے مجھے سن رہے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے، شوال کے روزے بھی رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی باجماعت پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ سنو، حضرت علقمہ صحابی رسول، ان کا آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ آخری وقت ہے، بالکل سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو نبی پاک کو پیغام دیا کہ حضور علقمہ جا رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ نبی پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اے بلال جاؤ، علقمہ کو جا کر کلمے کی تلقین کرو۔ یہ شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو نا، ہمیں غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میت کے پاس جا کر بولتے کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا چاہیے، کلمہ پڑھو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونا اور برے الفاظ پہ خاتمہ ہو جائے گا، تو آپ اس کے پاس جا کر خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ سنتا رہے، اللہ کرے گا تو اس کی زبان پر خود ہی جاری ہو جائے گا۔ یہ میں نے شاید شرعی مسئلہ بھی بتا دوں۔ اب کیا ہوا؟
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت بلال گئے، حضرت خباب گئے، کلمے کی تلقین کی، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، حضور غضب ہو گیا، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا اس کی ماں ہے؟ کہا ماں ہے. کہا ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا کہ علقمہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. کہا بڑا نیک ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے. کہا یہ نہیں، یہ بتاؤ تمہارا اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی مانتا ہے میری نہیں مانتا. حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں. اے وہ لوگوں جو شادی کے بعد ماں کی نہیں مانتے نا، بیوی کے چکر میں ماں کو ذلیل کرتے ہو، سنو نبی پاک نے فرمایا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. آپ کی والدہ حضرت علقمہ کی کہتی ہیں حضور لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ تو فرمایا میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں علقمہ کو آگ میں جلا دوں. کہا حضور میں ماں ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ تو کہا اے ام علقمہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو علقمہ تو اس سے بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. کہا حضور میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. ماں ماں ہوتی ہے. حضرت پیارے آقا نے فرمایا بلال جاؤ واپس دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت بلال جب حضرت علقمہ کے پاس جاتے ہیں زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. ماں راضی ہے تو ایمان پر خاتمہ ہے، ماں ناراض ہو گئی تو کہیں آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو. سوچو ماں، بہن، بیٹی، عورت کا مقام اسلام نے بیان کیا. اور پھر آخری بات جو بیوی ہے وہ بھی انسان ہے، تمہارے پیروں کی جوتی نہیں. بات بات پر بیوی کو گالیاں دینا، کیسا عجیب مرد ہے وہ جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے. کیا وہ اللہ کی بندی نہیں؟ کیا آپ سے اور مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ چھوٹی سی غلطی کھانا پکانے میں ہو جائے، مرچ مسالے میں ہو جائے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، کپڑے استری نہ ہو تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے. آقا اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے. نبی پاک سودا سلف خود لے کر آیا کرتے. کبھی سبزی اور کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرنے والوں. ایک گناہگار شخص، بڑا گناہگار، اس کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے میری بخشش ہو گئی. کہا تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ تم تو بڑے گناہگار تھے. کہتا بات یہ ہے کہ ایک دن میری بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا. میرا جی چاہا میں بیوی کو فوراً سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو چائے ٹھنڈی ہونے پر، نمک زیادہ ہونے پر کبھی پلیٹ پھینک دیتے ہوں گے، کبھی تھپڑ مار دیتے ہوں گے. سنو، کہتا ہے میں نے سوچا یار بیوی نے نمک زیادہ ڈالا، میں فوراً سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا. ایک غلطی کی. میں روز اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو سزا نہیں دے رہا. وہ شخص کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، چپ چاپ کھانا کھایا، بیوی کو معاف کر دیا. گناہگار آدمی. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ تو نے بندہ ہو کر جو میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. معاف کرنا سیکھو. حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث، ترمذی کی حدیث، کہ اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو. اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. آقا نے ثابت کیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے. آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں؟ ایسا نہ کریں. وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، آپ جواب نہیں دے سکیں گے. اس کا بھی دل ہے، وہ بھی اکیلے میں روتی ہوگی. ایسی ایسی داستانیں ہمارے پاس آتی ہیں، مکتوب آتے ہیں، ای میل آتی ہیں کہ شوہر کتنا کتنا ظلم کرتے ہیں. مرنا نہیں تم کو. یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. اگر بیوی ناراض ہے، ظلم کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے یہ آج ہم نے سنا. ہمیں اپنی بیٹیوں پر بھی شفقت کرنی ہے. کہیے کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہنوں پر بھی شفقت کرنی ہے، اپنی ماں کا خوب ادب کرنا ہے، اور اپنی بچوں کی امی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہ نازک
صنف ہے، اللہ نے یہ نازک مخلوق بنائی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اللہ آپ کے درجے بھی بلند فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو نرم بنائے، شفیق بنائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کیجیے، ہر ہفتے مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے، اور زہ نصیب ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ جو مزاج کی نرمی ہے، جو انشاءاللہ ہمیں درکار ہے، سختی سے نرمی کی طرف آنا ہے، تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر جو ہے وہ ہمارے مزاج کو نرم کرتا ہے، حسن اخلاق کی تربیت ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اب آئیے اجتماع کے اختتام پر اپنے ہر شب جمعہ پڑھے جانے والے درود جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جو وظائف پڑھائے جاتے ہیں، وہ اپنا معمول پورا کر لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو کم از کم پابندی سے ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب
عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔